हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके के बाग अमीर में मंगल की निसफ शब एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में मामूली आग लगने का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इत्तलात के मुताबिक ये आग लक्ष्मी नामी खातून के अरागा में अपार्टमेंट्स की तीसरी मंजिल पर वाक़े एक फ्लैट में लगी, जहां अचानक एयर कंडीशनर के आउटडोर यूनिट से शोले निकलने लगे। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के एहलकार मौके पर पहुंच गए और आग को फौरी तौर पर काबू में कर लिया, जिससे उसे इमारत के दीगर हिस्सों तक फैलने से रोक दिया गया। ऑपरेशन के दौरान अपार्टमेंट की रिहायशियों को मोहतात किया गया और हिफाजती इक़दाम किए गए। हुकाम के मुताबिक आग लगने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी, ताहम इब्तिदाई तौर पर एयर कंडीशनर यूनिट में तकनीकी खराबी को मुमकिन वजह करार दिया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में कल से यानी कि 25 जून से वोटर लिस्ट पर खुसूसी जामे नजरसानी यानी कि SIR मुहिम का आगाज़ होने वाला है, जिसके पेश नज़र कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी है। इस सिलसिले में एक जूम इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में PCC सदर महेश कुमार गौड़, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, AICC सेक्रेटरी सचिन सावंत, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट और हल्के इंचार्जों ने शिरकत की। वज़ीर आला ने खबरदार किया है कि SIR के मामले में गफलत बरतने वाले कायदीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने वादे किया है कि अगर कोई जिम्मेदार 10 दिन के अंदर अपनी कारकर्दगी बेहतर ना करे तो उसकी जगह किसी और को मुकर्रर किया जाए। उन्होंने SIR के बारे में सरपंचों के जरिए देहातों में शऊर बेदारी मुहिम चलाने की भी हिदायत दी। तेलंगाना ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई मजीद सख्त कर दी है। हाल ही में नाफिज किए गए नए जुर्मानों के बाद शहरियों को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, मगर उसके बावजूद बाज़ अफराद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आ रहे हैं। तेलंगाना के ई चालान रिकॉर्ड के मुताबिक गाड़ी नंबर 5329 के खिलाफ सिर्फ जून के महीने में 25 ट्रैफिक चालान दर्ज किए गए हैं, जिनमें अक्सरियत रॉन्ग साइड ड्राइविंग की खिलाफ वर्जी पर आयद हुई है। दस्तावेजात के मुताबिक मज़कूरा गाड़ी के मालिक का नाम मनीष दर्ज है। रिकॉर्ड से पता चला है कि 4 जून से 23 जून के दरमियान मुतादिद मरतबा रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हुए गाड़ी को मुख्तलिफ मकामात पर कैमरों ने रिकॉर्ड किया। मजमूई तौर पर इस गाड़ी पर सिर्फ जून के महीने में 27,775 रुपये का चालान आयद किया गया। तेलंगाना के नलगुंडा शहर के तेलंगाना कॉलोनी सागा रोड में एक ही खानदान के 4 अफराद के बेईमाना कत्ल का शुबा दाहिर किया जा रहा है, ताहम अब तक मुअम्मा ताहल हल नहीं हो सका। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 45 साला मोहम्मद सुल्तान, 40 साला उनकी अहलिया हसीना, 19 साला बेटे मुजम्मिल और 14 साला बेटी अफूरा की मौत को कत्ल का शुबा दाहिर किया है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस हुकाम ने मंगल को जाए वारदात का मुआयना करके शवाहिद इकट्ठा किए, जबकि पोस्टमार्टम के बाद नाशे मिर्जा के हवाले कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 19 जून की रात 11 बजे से 20 जून की सुबह 4 बजे के दरमियान वारदात पेश आई। मुकामी अफराद का कहना है कि आधी रात को घर से बचाओ बचाओ की चीखें सुनाई दी थी। डॉक्टरों के मुताबिक नामालूम हमलावरों ने तेजधार हथियारों से चारों पर बेरहमाना हमला किया। वाददा नाशों पर चादरें डालकर घर के दरवाजे को ताला लगा दिया ताकि काफी दिनों तक किसी को वाक़े का इल्म ना हो और शवाहिद मिट जाए। ज़राए के मुताबिक 2 माह कबल सुल्तान के घर में चोरी की वारदात भी हुई थी। मुकामी अफराद ने बताया है कि हसीना को अपने वालिदैन से विरासत में प्लॉट मिला था और उन्होंने 2 साल कबल ये मकान तामीर किया था। सुल्तान की पहली बीवी के इंतकाल के बाद उन्होंने हसीना से शादी की थी, जबकि दोनों बच्चे पहली बीवी से थे। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक रवामा एक रिश्तेदार की शादी से वापसी के बाद खानदान में इख्तिलाफात बढ़ गए थे। ACP रमेश, DSP शिवराम रेड्डी, डॉग स्क्वाड और क्लूस टीमें मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। पुलिस करीब CCTV फुटेज और मकतूलीन के कॉल डेटा का भी तज्जिया कर रही है। तेलंगाना में आसरा पेंशन स्कीम में एक सनसनीखेज और चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया है। रियासत में हजारों ऐसे लोगों को पेंशन दी जा रही है जो या तो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं या फिर लापता है। गुर्बत के खात्मे की रियासती तंजीम SERP की जानिब से खुसूसी लाइव तस्दीक सर्वे में अब तक 93,624 नाअहल पेंशनर्स की निशानदही की गई है, जिनके नाम पर सरकारी फंड्स बाकायदगी से जारी हो रहे थे। हुकूमत को पेंशन की तकसीम में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों की शिकायतें मौसूल हुई थी, जिसके बाद SERF ने एक खुसूसी मोबाइल ऐप तैयार करके गुज़िश्ता माह के अवाइल से घर घर जाकर तस्दीकी मुहिम शुरू की थी। ये सर्वे 22 जून को मुकम्मल हो गया। रियासत भर में जुमला 42 लाख पेंशन मुस्तफीदीन में से 19,04,293 अफराद ऐसे हैं जो बराह रास्त बैंक खातों के जरिए पेंशन हासिल कर रहे हैं। SERF ऐप के जरिए विलेज सेक्रेटरीज और बिल कलेक्टर्स ने मुस्तफीदीन के घरों पर जाकर लाइव तस्दीक की है।
حیدرآباد کے آصف نگر علاقے میں 35 سالہ خاتون کی کار سے ٹکر لگنے کے بعد موت کے معاملے میں پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں 2 نابالغ بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق فہیم النساء کو ایک انووا کار نے ٹکر مار دی تھی، جسے مبینہ طور پر ایک 17 سالہ لڑکا چلا رہا تھا۔ حادثہ ان کے گھر کے باہر پیش آیا تھا۔ پولیس تحقیقات میں سامنے آیا ہے کہ یہ کار کرائے پر لی گئی تھی، جو بشیر نامی شخص کی تھی۔ مبینہ طور پر بشیر نے یہ کار عدنان کو دی، جس نے اسے ریحان کے حوالے کیا اور ریحان نے اسے اس شخص کو دیا جو گاڑی چلا رہا تھا۔ پولیس کے مطابق دونوں نابالغ ایک فارم ہاؤس جانے کے لیے معین آباد جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے والدین کو بتایا تھا کہ وہ بس سے جائیں گے، لیکن بعد میں فیصلہ بدل کر کرائے کی گاڑی لے لی۔ فہیم النساء کو ٹکر مارنے کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہو گئے، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ خاتون کتنی شدید زخمی ہو گئی ہے۔ بعد میں انہوں نے گاڑی ریحان کو واپس کر دی اور کہا کہ گاڑی سفر کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد ریحان نے انہیں مہدی پٹنم بس اسٹینڈ چھوڑ دیا، جہاں سے وہ بس کے ذریعے معین آباد روانہ ہو گئے۔ زخمی خاتون کو عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی۔ پولیس نے ابتدا میں لاپرواہی سے موت کے تحت مقدمہ درج کیا تھا، تاہم بعد میں اسے تبدیل کر کے غیر ارادتاً قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ دونوں نابالغوں میں سے گاڑی چلانے والے لڑکے کو سعید آباد کے جونیئر جسٹس ہوم بھیج دیا گیا۔ مزید تحقیقات ہے جاری۔ اتر پردیش کے مذہبی شہر ایودھیا واقع رام مندر میں عقیدت مندوں کے ذریعے دیے گئے نذرانے میں مبینہ غبن کا معاملہ پورے ملک میں موضوع بحث بن گیا ہے۔ نذرانے کی چوری سے ہوئی بدنامی کے بعد ریاستی حکومت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے SIT تشکیل دی، جس نے اپنی رپورٹ حکومت کو سونپ دی۔ تاہم اس ہیرا پھیری سے عطیہ دہندگان میں بڑے پیمانے پر ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ اس دوران کرسٹلز گروپ آف کمپنیز کے MD کا کہنا ہے کہ رام مندر کے لیے 200 چاندی کی اینٹیں عطیہ کی گئی تھی، لیکن اس کی رسید ہمیں نہیں دی گئی۔ عطیہ کی گئی اشیاء کا غبن کرنے والے قصورواروں کو سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عطیہ دینے کے وقت مندر سے وابستہ لوگوں نے کہا کہ وہ پہلے چھان بین کریں گے اور طے کریں گے کہ اس کا استعمال کہاں اور کیسے کرنا ہے اور پھر ہمیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عطیے کے سلسلے میں کبھی سنجیدگی سے یہ سوال نہیں اٹھایا یہ مندر میں جائیں گے یا کہیں اور۔ حالانکہ اب مسلسل خبریں دیکھنے کے بعد ہمیں فکر ہونے لگی ہے کہ کیا ہماری عطیہ کی گئی چاندی غبن کی جا چکی ہے، اس لیے ہم نے رسید اور اس بات کی معلومات مانگی کہ چاندی کا استعمال کہاں ہوا۔ انہوں نے اندازہ لگاتے ہوئے بتایا ہے کہ جب ہم نے عطیہ کیا تھا تب چاندی کی قیمت تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس کی قیمت 6 سے 7 کروڑ روپے ہو گئی ہے۔ شہریار کے ایک 61 سالہ تاجر کو پولیس نے زمینوں پر ناجائز قبضے اور جبری وصولی کے ایک مبینہ ریکٹ میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ملزم اخبارات میں شائع ہونے والے جائیداد کے اشتہارات کو دیکھ کر سادہ لو افراد کو نشانہ بنایا کرتا تھا، جعلی ملکیتی دستاویزات تیار کرتا اور زمین کے مالکین کو جھوٹے فوجداری مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں دے کر رقم وصول کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم جو بنڈاگوڑا کا رہنے والا ہے، اسے 22 جون کو گرفتار کیا گیا۔ یہ کارروائی چادر گھاٹ پولیس نے انجام دی۔ پولیس کے مطابق یہ معاملہ اس وقت منظر پر آیا جب محمد نجم الدین شاکر، جو نیو ملک پیٹ کے ایک تاجر ہیں، نے 2 مئی کو چادر گھاٹ پولیس میں شکایت درج کروائی۔ شکایت کے مطابق ان کے خاندان کے پاس ایک آبائی جائیداد کی قانونی ملکیت موجود تھی، جو 1966 اور 1967 میں رجسٹرڈ فروختی دستاویزات کے ذریعے حاصل کی گئی تھی اور بعد میں حبا ناموں اور رجسٹرڈ وصیت کے ذریعے وراثت میں منتقل ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب خاندان نے 2025 میں HMC کی اجازت حاصل کرنے کے بعد اس زمین پر تعمیراتی کام شروع کیا۔ تحقیقات کے مطابق ملزم نے جعلی حبا ناموں اور جعلی اسٹامپ پیپرز کا استعمال کرتے ہوئے زمین کے ایک حصے پر ملکیت کا دعویٰ کیا اور مختلف قانونی کارروائیاں شروع کر کے اصل ملکیت کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کے مطابق ملزم اور اس کے ایک ساتھی نے شکایت کنندے سے بار بار رابطہ کیا اور مبینہ طور پر 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ ملزم پر الزام ہے کہ انہوں نے رقم نہ دینے کی صورت میں جھوٹے فوجداری مقدمات اور حتیٰ کہ قتل کے مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں بھی دی۔ پولیس کے مطابق ملزم نے ایک منظم طریقے واردات اختیار کر رکھا تھا اور مقامی اخبارات، خصوصاً جائیداد کے اشتہارات اور نئی تعمیر شدہ عمارتوں کی نشاندہی کرتا تھا، پھر ایک ہی جعلی دستاویز نمبر استعمال کرتے ہوئے جعلی حبا نامے تیار کر کے ملکیت کا دعویٰ کرتا تھا۔ بعداً وہ دیوانی مقدمات اور ریٹ پٹیشنز دائر کر کے اصل مالکین پر دباؤ ڈالتا تھا تاکہ وہ طویل قانونی کارروائی اور ہراسانی سے بچنے کے لیے رقم ادا کریں۔ پولیس کا شبہ ہے کہ اس طریقے سے متعدد جائیداد مالکان سے تقریباً 40 لاکھ روپے وصول کیے گئے ہیں۔ جب پولیس کو اطلاع ملی کہ ملزم بنگلور فرار ہو گیا تو چادر گھاٹ پولیس نے خصوصی ٹیم تشکیل دی۔ ضروری قانونی اجازت حاصل کرنے کے بعد کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو 22 جون کو اس کے بیٹے کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ ملزم کو حاضر عدالت کیا گیا اور اسے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔
حیدرآباد کے بوئنپلی علاقے میں واقع امپیریل گارڈن میں منعقدہ SIR کی کل جماعتی میٹنگ کے دوران ایک تنازعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق برقع پوش مسلم خاتون کو دیکھتے ہی بعض BJP کارکنوں اور رہنماؤں نے جے شری رام کے نعرے لگائے۔ الزام ہے کہ صرف نعرے لگانے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ مذکورہ خاتون پر جے شری رام کہنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، جس سے وہ ہراسانی کا شکار ہوئی۔ یہ واقعہ دیکھتے ہی وہاں موجود چند ہندو خواتین مسلم خاتون کی حمایت میں آ گئے اور اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کسی شخص کو اس کے مذہب سے قطعی نظر مخصوص نعرے لگانے پر کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور اس پر مختلف حلقوں کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے۔ تلنگانہ میں اساتذہ کی اہلیت کے امتحان یعنی کہ ٹیٹ کے امتحانات 22 جون کو پرامن طریقے سے اختتام کو پہنچے۔ محکمہ تعلیم کے عہدیداروں کے مطابق اس بار ریاست بھر میں ٹیٹ امتحانات کے لیے جملہ 1,53,752 امیدواروں نے رجسٹریشن کروایا تھا، جن میں سے 1,15,028 امیدواروں نے امتحانات میں شرکت کی جبکہ 38,724 امیدوار غیر حاضر رہے۔ امتحانات کی کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد امیدواروں کو نتائج کا بے صبری سے انتظار ہے، جس کے لیے محکمہ تعلیم نے تیاریاں تیز کر دی ہے۔ حکام کی جانب سے امتحان کے نتائج اور جوابی کلید کے لیے شیڈول طے کیا گیا ہے، جس کے مطابق امتحان کی ابتدائی کلید 30 جون کو باقاعدہ طور پر آن لائن جاری کر دی جائیں گی، جس پر امیدوار اپنے اعتراضات درج کرا سکتے ہیں۔ ابتدائی کلید پر اعتراضات کی جانچ کے بعد جولائی کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں ٹیٹ امتحانات کے فائنل نتائج جاری ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔